اسی طرح کے ایک واقعہ شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کانلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کا درس دیتے ہوئے جو ہے والدین کے بارے میں ایک واقعہ جو ہے اپنے طلباء کو سنایا، اور کتابوں کے اندر وہ واقعہ موجود ہے کہ ایک دیہاتی آدمی تھا، غریب آدمی تھا، دن رات محنت مزدوری کرتا، محنت مزدوری کر کے اپنی اولاد کو اس نے پڑھایا۔ جب اولاد نے پڑھ لیا، بیٹے نے پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد بیٹا جو ہے ایک بڑا عالم بن گیا اور کسی بڑے ادارے کے اندر، بڑے مدرسے کے اندر شیخ الحدیث لگ گیا۔ جب شیخ الحدیث لگ گیا، بہت سارے طلباء اس کے پاس پڑھتے ہیں، تو اس ایک دفعہ جو ہے باپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، بیٹے کو پڑھایا، جا کے دیکھوں تو صحیح کہ بیٹے کے حالات کیا ہے۔ تو باپ جو ہے چلتا چلتا مدرسے میں گیا، جا کے کیا دیکھتا ہے کہ بیٹا پڑھا رہا ہے۔ باپ ایک طرف جا کے بیٹھ گیا، اب بیٹا سبق پڑھاتا رہا۔ جب باپ نے بیٹے نے سبق پڑھا لیا، سبق پڑھانے کے پاس باپ بیٹے سے ملا، تو بیٹے نے جو ہے نا بڑی ناگواری کا اظہار کیا، اور ناگواری سے جو ہے باپ سے سلام کر لیا، مصافحہ کر لیا، اور کوئی بات نہیں کی باپ سے۔ تو طلباء نے پوچھا کہ استاد جی یہ ہے کون، یہ بزرگ ہیں کون؟ تو اب بیٹے نے طلباء کو یہ کہا کہ یہ ہمارے گاؤں کے بزرگ ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ میرے جو ہیں والد صاحب ہیں، حالانکہ فخر سے کہنا چاہیے تھا کہ یہ میرا وہ والد ہے جس کے پاس کچھ نہیں تھا، جس کو دین کا علم بھی نہیں تھا، لیکن اس نے پھر بھی محنت کر کے مجھے دین پڑھایا، اور یہ باپ تو اس قابل ہے کہ اس کے اوپر فخر کیا جائے۔ لیکن اس نے کہا، اس کے ذہن میں یہ آ گیا کہ اگر میں یہ بتاؤں گا کہ میرا باپ ہے تو یہ طلباء کیا کہیں گے کہ یہ بیٹے کو دیکھو کہ اتنا پڑھا لکھا ہے اور باپ اتنا سادہ سا ہے، اور باپ کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے۔ تو اس نے یہ سمجھا کہ میری اس میں جو ہے وہ یہ میرے لیے شرم کی بات ہے، عار کی بات ہے۔ تو شرم محسوس کرتے ہوئے اس نے والد کو جو ہے یہ والد کہنا جو ہے گوارا نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ یہ میرے گاؤں کا ایک آدمی ہے۔ تو جو ہی یہ کہا، اللہ رب العزت نے اس کے علم کو جو ہے وہ سلب کر لیا، علم اس سے چھین لیا۔ اب وہ روتا ہے، پیٹتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ یا اللہ میرے سے غلطی ہو گئی۔ لیکن اب اس غلطی کا کیا فائدہ؟ اب اس غلطی کا کیا فائدہ؟ اب تجھے بعد میں عقل آ رہی ہے۔